ممبئی کے مختلف مسلم علاقوں میں بلڈوز ایکشن جاری ہے اور اب میرا روڈ کے بعد قدیم ممبئی کے علاقے محمد علی روڈ پر بھی دکانوں کو بلڈوزروں سے گرا دیا گیا ہے۔ ایودھیا میں رام مندر کی افتتاحی تقریب سے ایک رات قبل ممبئی کے میرا روڈ میں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، شدت پسند ہندو گروہوں نے شوبھا یاترا نکالی اور اس دوران بھیڑ کی جانب سے اشتعال انگیز نعرے لگائے گئے۔ شوبھا یاترا میں شریک لوگوں کی اشتعال انگیزی کے بعد فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے اور ایک دوسرے پر پتھراؤ سے حملہ کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ میرا روڈ میں فسادات میں ملوث لوگوں کی دکانوں اور گھروں کو گرا دیں گے۔ اس کے اگلے ہی دن مقامی انتظامیہ نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ میرا روڈ کے مختلف علاقوں اور خاص طور پر حیدری چوک کے آس پاس کی دکانوں اور گھروں کو کسی پیشگی نوٹس کے بغیر منہدم کرنا شروع کر دیا۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملے بدستور جاری ہیں۔ صہیونی حکومت کے بمبارڈ طیاروں نے غزہ کے مرکز میں واقع النصیرات میں الجدید کیمپ کے متعدد گھروں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس حملے میں شہید ہونے والوں کو ملبے سے نکالنے کی کوششیں جاری ہیں اور اب تک 4 بچوں کی لاشوں کو ملبے سے نکالا جا چکا ہے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے رفح کے علاقے تل السلطان پر وحشیانہ بمباری کی، جس میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسی طرح صہیونی حکومت کے بمبارڈ طیاروں نے شمالی غزہ کے جبالیہ البد ٹاؤن کو ہوائی حملے کا نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت نے خان یونس کے ایک علاقے پر بھی بمباری کی، جس میں 45 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں کہ جنہیں رفح میں منتقل کیا گیا۔ ان زخمیوں میں سے 15 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ خبری ذرائع نے اسی طرح جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مرکزی اور مغربی علاقوں پر صہیونی حکومت کے توپ خانے کے شدید حملوں اور لڑائی کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہروں رام اللہ، نابلس اور الخلیل پر حملے کیے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے رام اللہ شہر پر حملہ کرنے کے بعد بعض علاقوں میں مورچے سنبھال لیے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے نابلس شہر پر بھی حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے شہر جنین پر بھی حملہ کیا، جس کے بعد اس کیمپ میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ غاصب فوجیوں نے اسی طرح غرب اردن کے شہر نابلس میں بھی دھاوا بول دیا اور اس شہر کی سڑکوں پر گشت کرنے لگے۔ اس درمیان جنین میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان لڑائی بھی ہوئی ہے۔ اس درمیان فلسطین کے مقامی ذرائع نے غرب اردن کے جنوبی الخلیل میں واقع الفوار کیمپ میں فلسطینی جوانوں اور اسرائیلی غاصب فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کے ڈائریکٹر تھامس وائٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کی پناہ گاہوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اسکائی نیوز کے حوالے سے ارنا نے رپورٹ دی ہے کہ انروا کے ڈائریکٹر نے سوشل میڈیا ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ صہیونی فورسز نے خان یونس میں اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے تعلیمی مرکز پر ٹینک کے 2 گولے داغے، جس میں 9 افراد ہلاک اور 75 زخمی ہو گئے۔ اس کیمپ میں 800 فلسطینی پناہ گزین موجود تھے۔ وائٹ نے خان یونس میں تنازع کی شدت میں اضافے کی اطلاع بھی دی اور بتایا کہ ایک اور تعلیمی مرکز کو، جس نے 10,000 فلسطینی پناہ گزینوں کو پناہ دی ہے، حال ہی میں صہیونی فوج نے نشانہ بنایا ہے۔ علاقے کے استقامتی گروہوں اور تنظیموں نے متعدد صہیونی اور امریکی اڈوں اور ٹھکانوں پر حملے کر کے امریکیوں اور صہیونیوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ خبری ذرائع نے
جمعرات کی صبح مغربی مقبوضہ فلسطین میں واقع اشدود بندرگاہ پر ایک ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمت نے مغربی مقبوضہ فلسطین میں واقع اشدود بندرگاہ کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ ابھی اس بارے میں مزید تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے بھی ایک صہیونی فوجی اڈے پر میزائلی حملے کی خبر دی ہے۔ المنار کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی اسلامی استقامت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع برکہ ریشہ اسرائیلی اڈے کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل میڈیا نے رپورٹ دی تھی کہ الجلیل ایلیا علاقے میں صہیونی حکومت کے ایک فوجی اڈے پر لبنان کی جانب سے کئی میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے بھی اس سلسلے میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے بیاض بلیدہ چھاؤنی کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس حملے میں معینہ ہدف کو پوری کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی اسلامی استقامت کے ذریعے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ لبنان غزہ میں فلسطینیوں پر دباؤ کم کرنے اور صہیونی حکومت کو الجھائے رکھنے کے لیے تقریباً ہر روز صہیونی حکومت کے اہداف کو نشانہ بناتی ہے۔ اس سلسلے میں صہیونی میڈیا نے بھی بارہا اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ کو شمالی مقبوضہ فلسطین میں بالادستی حاصل ہے اور اس علاقے میں اسرائیلی فوج اس کے جال میں پھنس گئی ہے۔ ادھر عراق کی اسلامی استقامتی گروہ نے اربیل ایئرپورٹ کے قریب غاصب امریکی فوجیوں کے اڈے کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ صوبہ بابل کے جرف النصر علاقے میں عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ٹھکانوں پر دہشت گرد امریکی فوج کے حملے کے بعد انجام پایا ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج کے اس حملے میں حشد الشعبی کے کم سے کم 2 جوان شہید ہو گئے تھے۔ عراقی حکومت نے ایک بیان میں حشد الشعبی کے ٹھکانے پر امریکی فوج کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ عراق کے اقتدار اعلیٰ اور ارضی سالمیت کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر واشنگٹن کی شکایت کرے گی۔ عراق میں استقامتی گروہوں کے ٹھکانوں پر امریکی فوج کے بعد مشرقی شام میں بھی امریکی فوجی اڈے سے دھماکے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یمنی فوج نے ایک امریکی بحری جنگی جہاز کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اعلان کیا ہے کہ جمعرات کی صبح خلیج عدن اور باب المندب میں ایک امریکی جنگی جہاز اور کچھ بوٹوں کو یمنی فوج کے ساتھ کچھ بوٹوں کے ساتھ یمنی فوج کا تصادم ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس تصادم کے نتیجے میں امریکہ کے جنگی جہازوں پر براہ راست حملہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں امریکہ کے 2 بحری جہازوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ یمنی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس تصادم کا ایک اور نتیجہ یہ سامنے آیا کہ کئی بیلسٹک میزائلوں نے امریکی جنگی بوٹوں کو چکمہ دیتے ہوئے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ امریکہ میں فلسطین کے حامیوں نے صدر جو بائیڈن کی تقریر میں کئی بار رکاوٹیں ڈالیں اور غزہ کے عوام کی حمایت میں بائیڈن کے خلاف نعرے لگائے۔ امریکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ بائیڈن کی تقریر میں ہنگامہ ہو گیا کیونکہ وہاں موجود لوگوں نے صدر بائیڈن کی تقریر میں غزہ کے خلاف جنگ میں بائیڈن انتظامیہ کی کارکردگی کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق بائیڈن اپنی معاون کملا ہیرس کے ساتھ اس تقریر میں 2024 کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شرکت کے خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کچھ کہنا چاہا وہاں موجود افراد وقفے سے بائیڈن نسل کش ہے یا فوری طور پر جنگ بند کرو ورنہ ہم ووٹ نہیں دیں گے جیسے نعرے لگنے لگے۔
امریکی حکومت عراق سے اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کے لیے بغداد سے مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عراقی عوام اور مختلف جماعتیں پہلے ہی سے عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کر رہی ہیں۔